اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا إلى آخر الآية. وقال تعالى في مقام إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا إلى آخره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ہمارا مقصد زندگی اللہ کی بندگی ہے، مقصد حیات اللہ کی یاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے یہ دنیا بنائی اس وقت سے انبیاء علیہم الصلاۃ اس دنیا میں تشریف لائے۔ بے شمار انبیاء علیہم الصلاۃ تشریف لائے اور امت کو ہدایت کی دعوت دیتے رہے اور قوم کو صحیح راستہ بتاتے رہے۔ ایک اللہ کی طرف سارے نبیوں نے دعوت دی اور ایک اللہ کی طرف سب کو بلایا۔ انہی انبیاء علیہم السلام سے ایک نبی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، اللہ کے بندے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا بنیادی عقیدہ جو قرآن کے اندر آیا ہے وہ یہ کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے پیدا کیا۔ والدہ کا نام مریم تھا، جس کی قرآن میں بھی ایک سورت ہے، سورہ مریم۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تھے تو آپ کے چاہنے والے بھی تھے اور آپ کے دشمن یہود بھی تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے دیگر انبیاء کی طرح قتل کرنا چاہا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچا لیا اور زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب تشریف لائیں گے، جبکہ دنیا میں دجال کا فتنہ عام ہوگا۔ دجال بہت زبردست طریقے سے امت مسلمہ پر حاوی ہوگا، جبکہ امت مسلمہ میں حضرت مہدی بھی ہوں گے پہلے سے، اور دجال شکست دینے کی کوشش کرے گا، مسلمانوں کو قلعے میں بند کر دے گا۔ ایسے اور موقع پر مسلمان اللہ کی مدد کا انتظار کر رہے ہوں گے، دعا کر رہے ہوں گے کہ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، آسمان سے اتریں گے دو فرشتوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر۔ دمشق کی مسجد جس کا مینار سفید ہوگا، اس مینار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور ان کے سر سے پانی ٹپک رہا ہوگا، ایسے جیسے کہ ابھی نہا کر آئے ہوں، اور پھر اتر کر جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے تو دجال جو خود کو خدا کہلواتا تھا، خود کو خدا سمجھتا تھا اور لوگوں کو کہتا تھا کہ مجھے خدا مانو،
جو ایمان والے اس کو نہیں مانیں گے، جو کمزور ایمان والے وہ اس کی باتوں میں، اس کے کرشماتی طاقتوں اور اس کی چکنی چپڑی باتوں میں آ جائیں گے، آ کر دجال کو خدا مان لیں گے۔ لیکن یہ دجال جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، یہی دجال جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جیسے ہی دیکھے گا تو وہ گلنا شروع ہو جائے گا، یعنی مٹنا ختم ہونا شروع ہو جائے گا، اور وہ بھاگے گا، اور اس تیزی سے بھاگے گا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام خنجر لے کر اس کا پیچھا کریں گے، اور ایک مقام ہے باب لد، اس باب لد کے پاس، گیٹ آف لد، اس گیٹ کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دجال کو قتل کریں گے، اور پھر اس کا خون خنجر پر لگا ہوا سارے مسلمانوں کو دکھائیں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پوری دنیا پر حکومت کریں گے اور عدل و انصاف کے ساتھ پورے نظام کو قائم کریں گے۔ یہ تھا ایک بنیادی خاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، جو ہر مسلمان کا عقیدہ ہے۔ سب سے پہلا جو عقیدہ ہے وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو غیر فطری طریقے سے، معجزانہ طریقے سے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ نے سورہ مریم میں اس کی تفصیل ذکر کی، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، کہ تم یاد کرو اس وقت کو کہ جس میں مریم کا تذکرہ ہے، کہ جب وہ اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کر اس جگہ چلی گئیں جو مشرق کی طرف واقع تھا، یعنی اپنے گھر کے کنارے میں چلی گئیں۔ اپنے گھر کے کنارے چلی گئیں، کیوں گئی حضرت مریم اپنے گھر کے کنارے؟ اس لیے گئیں تاکہ وہ کچھ قضائے حاجت، اپنے غسل وغیرہ کرنا ہے، اس لیے گئیں نہانے کرنے کے لیے گھر کے کنارے پہ۔ تو پھر ہوا کیا اس کے بعد؟ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ حضرت مریم نے غسل کرنے کے لیے پردہ ڈال لیا، آڑ ڈال لی، پردہ کر لیا۔ اس موقع پر اللہ نے اپنی روح، یعنی ایک فرشتے کو، روح کا ذکر ہے یہاں روح سے مراد فرشتہ ہے، جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، جو ان کے سامنے ایک مکمل انسان کی شکل میں ظاہر ہوا۔ حضرت مریم کے سامنے مکمل انسان کی شکل میں ظاہر ہوا۔ تو حضرت مریم نے کیا کہا؟ مریم علیہ السلام نے فوری کہا، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہنے لگی میں تم سے خدا رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تم میں خدا کا خوف ہے تو یہاں سے ہٹ جاؤ، اگر تم میں خدا کا خوف ہے تو یہاں سے ہٹ جاؤ فوری۔ مریم علیہ السلام ڈر گئی کہ میری تنہائی میں ایک بندہ آ گیا، وہ پاک دامن تھی۔ پاک دامن خواتین کی جان نکل جاتی ہے جب ان کی طرف کوئی نظر اٹھا کر دیکھتا ہے، ان کی طرف کوئی نظر اٹھا کر بھی دیکھتا ہے تو اندر سے کانپ جاتی ہیں، جو پاک دامن خواتین، پاک دامن بچیاں جو ہوتی ہیں۔ لیکن ہمارا آج کل کا ماحول تو بس اللہ ہی رحم کرے، ماحول اس طرح سے بنا دیا گیا ہے، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں، بس اسٹاپوں پہ، روڈوں پر اس طرح سے بنا دیا گیا ہے کہ اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی کو چھیڑتے ہوئے جاتا ہے تو وہ لڑکی چار اپنی سہیلیوں میں کہتی ہے الحمدللہ مجھے تو آج کسی نے چھیڑ دیا اور میں بہت اچھی نظر آ گئی، خوشی کا اظہار کر رہی ہے، میں بھی چھیڑنے کا لائق ہو گئی، عزت ہی نہیں ہے اپنی۔ جس لڑکی کو، جس خاتون کو اپنی عزت اور اپنی پاک دامنی کا خیال رکھنے کا خیال نہیں ہے، اس کی زمانہ کیا خاک عزت کرے گا؟ کیا زمانہ کیا اس کے حقوق کا خاک لحاظ کرے گا؟ سیلف ریسپیکٹ نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اپنے نگاہوں کو نیچا رکھنا،
اپنے آپ کی حفاظت کرنا یہ عورت کی نشانی ہوتی ہے، ایک پاک دامن عورت کی نشانی ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو بنا سوا کر پیش کرنا یہ بے غیرت اور باپ اور بے غیرت بھائی کی نشانی ہوتی ہے، بے غیرت عورتوں کی نشانی ہوتی ہے جو بن سور کر نکلتی ہے، سج دھج کر نکلتی ہے، اور برقعے بھی ایسے پہنتی ہے کہ دیکھنے والا اس کو کوئی متقی اور پرہیزگار بھی ہو جائے تو وہ متقی اور پرہیزگار کے ایمان میں زلزلہ برپا ہو جائے۔ شیطان نے کہا تھا کہ اگر تنہائی میں حسن بصری اور رابعہ بصریہ جیسی خواتین بھی اور حسن بصری جیسا ولی اللہ بھی اگر تنہائی میں آ جائے تو میں دونوں کو بدکاری کروا کے چھوڑوں۔ آج گھروں کے اندر پردے کا ماحول نہیں ہے، دیور اور بھابھی کا پردہ نہیں ہے، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ الحم الموت، دیور موت ہے، پردے کا ماحول نہیں ہے۔ نہیں، ہماری نیت خراب نہیں ہے، تمہاری نیت صحابہ سے بڑھ کے نیت ہے، تمہاری رسول سے بڑھ کے پاک باز ہو گئے، تم قرآن سے بڑھ کے تم اپنے آپ کو جانتے ہو، اللہ سے بڑھ کے تم اپنے آپ کو جانتے ہو، اپنی نیتوں کو جانتے ہو۔ تم اپنی نیتوں کا کب سے فیصلہ کرنے لگے ہو؟ خالق کائنات، خالق فطرت، خالق نیتوں کو جاننے والے، نیتوں کو پیدا کرنے والے، انسانوں کو پیدا کرنے والے نے حکم دیا کہ پردہ کرنا ہے، تم اپنی نیتوں کو بڑا پاک باز بتا کر غیر شرعی طریقے سے بے پردہ پھرتے ہو۔ بے پردگی کے ساتھ میں عجیب تماشا ہے، گھروں کے اندر تو تماشا بنا ہوا ہے، اب بلا جھجک مرد عورتوں میں گھس کے پھر رہے، بلا جھجک، کوئی شرم نہیں ہے، کوئی غیرت نہیں ہے، نہ مردوں کو نہ عورتوں کو۔ بولتے یہ تو اپنا بچہ ہے، سامنے کا پلا بڑا ہے۔ یاد رکھیے، جس ماں کسی خاتون نے اگر کوئی بچہ لے کر پال لیا، کوئی بچہ لے کر پال لیا، دودھ نہیں پلایا لیکن پال لیا، لے پالک بچہ ہے، وہ بھی بڑا ہو گیا تو اس سے بھی پردہ کرنا ہے۔ میرے سامنے سے کھیلا تو بچہ ہے نہیں بول کے۔ بہرحال ایک بات آئی تو میں نے پاک دامن خواتین کے سلسلے میں بات آئی تو میں نے عرض کر دی، تو حضرت مریم نے جو ہے ایک دم اللہ کی پناہ چاہیے، اللہ کی پناہ چاہتی ہوں میں تم سے، تم بھائی اللہ کا خوف کھاؤ، ڈر ہے اللہ کا تو چلے جاؤ یہاں سے، کیونکہ وہ انسانی شکل میں آئے تھے نا، فرشتہ انسانی شکل میں آیا تھا، اللہ نے قدرت دی ہے، طاقت دی ہے، انسانی شکل میں آئی، اگر فرشتہ اپنی اصلی شکل میں آ جاتا تو ہیبت سے بے ہوش ہو جاتا۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا تو گھبرا گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، دیکھا کہ ان کے پیر ساتوں زمین کے نیچے اور آسمان ساتوں آسمان کے اوپر ہے، پر اتنے بڑے ہیں کہ پوری دنیا کو اپنے دو پروں میں سمیٹ سکتے ہیں، پوری دنیا کو، اتنی طاقت ہے، اصلی شکل میں دیکھ نہیں سکتے، ہیبت کا، اس لیے اللہ نے رعایت کرتے ہوئے ایک انسانی شکل میں جو ہے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ تو اب اس کے آگے حضرت جبرائیل نے کہا قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، فرشتے نے کہا میں تو تمہارے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا دو۔ اب یہ تو اور بھی ڈر گئی، ارے باپ رے، یہ تو آگے ہی پہنچ جا رہا ہے، ڈر گئی، گھبرا گئی حضرت مریم، پاک دامن تھی۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، میرے لیے کہاں سے لڑکا ہو سکتا ہے جبکہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں ہے، ولم یمسسنی بشر، مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں ہے، ولم اک بغیا، اور نہ میں کوئی بدکار عورت ہوں۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا قال كذلك قال ربك هو علي هين وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، کہ ایسا ہی ہو جائے گا، بغیر مرد کے ہی بچہ ہو جائے گا، تمہارے رب نے فرمایا کہ یہ میرے لیے ایک معمولی بات ہے، تمہارے رب نے فرمایا میرے لیے ایک معمولی بات ہے، اللہ کے لیے کیا معمولی بات نہیں ہے؟ عیسائی کرسچنز عیسیٰ علیہ السلام کو اس بنیاد پہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، مریم علیہ السلام پاک دامن تھی اس کے باوجود بھی پیدا ہوئے، تو یہ سن آف دی گاڈ اس کو کہہ دیے کہ اللہ کا بیٹا ہے، خدا کا بیٹا ہے،
اور اس معجزے کو ماننے کی بجائے اس معجزے کا انکار کرنے لگے اور یوں کہنے لگے کہ یہ اللہ نے جو ہے اللہ کے ذریعے سے پیدا ہو گئے ہیں، جبکہ اللہ نے قرآن میں صاف فرما دیا، اور قرآن میں ہی نہیں، اللہ نے انجیل میں، تورات میں، ہر جگہ اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ سے کسی نے، اللہ کو کوئی بیٹا نہیں ہے، نہ اللہ کا کوئی باپ ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، انسانوں کو ضرورت ہے۔ اللہ کو بچہ پیدا کرنے کے لیے مرد کی ضرورت نہیں ہے، انسان کو بنانے کے لیے اللہ کو کسی مرد کی ضرورت نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے کیسے بنایا؟ کوئی مرد تھا کیا ان سے پہلے؟ نہیں تھا، کیسے بنایا اللہ نے؟ اللہ نے مٹی کے پتلے سے بنا دیا، اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ عیسائیوں سے یہی سوال کرنا چاہیے کہ جس طرح اللہ نے حضرت آدم کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کیا، اسی طرح اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر مرد کے پیدا کر دیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے، اللہ کے رسول تھے، نہ کہ اللہ کے بیٹے تھے۔ اپنے بچوں کو یہ سمجھاؤ، اپنے بچوں کو یہ بتاؤ، اسکولوں میں روشن خیالی اور آزاد خیالی کے نام پر ہیپی کرسمس اور میری کرسمس منایا جاتا ہے، کرسمس ڈے منایا جاتا ہے، اور بچے بھی میری کرسمس کہہ رہے ہیں، ہیپی کرسمس کہہ رہے ہیں۔ عیسائی اس دن کو اس لیے مناتے ہیں کہ اس دن اللہ کو بیٹا ہوا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ آج کا دن 25 دسمبر، اس دن کو کرسمس ڈے اس لیے مناتے ہیں کیونکہ آج کے دن عیسیٰ علیہ السلام یعنی اللہ کو بیٹا ہوا، اللہ کے بیٹے پیدا ہوا۔ ہم کہتے ہیں اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، ہیپی کرسمس میری کرسمس کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ ہیپی کرسمس میری کرسمس کہتے ہو تو اس بات کی تائید کرتے ہو، اس بات کو آپ بھی مانتے ہو آگے کہ اللہ کا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھا، جبکہ اللہ کی ذات سبحان ہے، وہ پاک ہے، وہ لم یلد ولم یولد ہے، ہمارے بنیادی عقیدوں میں سے ہے۔ ہیپی کرسمس میری کرسمس سے بچیے، بولنے سے بھی بچیے اور اس دن کو بنانے سے بھی بچیے، اور ایسے اسکولوں کو باور کریے کہ ہم آپ کے اسکول میں صرف اس لیے ڈال رہے ہیں کہ آپ کا اسکول مسلمان اسکول ہے۔ ہمارے بچوں کے عقیدے اگر خراب کرنا ہے تو لات مارتے ہیں ہم ایسی تعلیم پر جس میں ہمارے بچے ہمارے رب سے ٹوٹ جائیں، اسلام سے ان کا رشتہ ٹوٹ جائیں۔ ضرورت نہیں ہے ایسی تعلیم کی جس تعلیم سے ہمارے بچے بے دین ہو جائیں، مرتد ہو جائیں، جہنم کے حقدار بن جائیں۔ اپنے بچوں کے ایمان کی، اخلاق کی، اور پھر اب ان کے نکاح کی بھی حفاظت کریے، ورنہ لوگ تو لو جہاد کے نام پہ لو فساد چلا رہے ہیں۔ بچیاں بے دین ہو رہی ہیں، نکاحوں کو آسان کریے تاکہ بچیاں بے دین ہونے سے بچیں، پاک دامن بنے بچیاں، بی بی مریم کی جیسی بچیاں بنی، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کی جیسی ہماری بچیاں ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے جنازے کے بارے میں حکم دیا کہ میرا جنازہ لے جانا تھا تو اس کو پورا اچھی طرح سے اڑا کر لے جانا کہ میرے مرے ہوئے جسم پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑ جائے، کفن کے اوپر سے بھی میرے جسم پر نظر نہ پڑ جائے۔ اپنی بچیوں کو پاک دامنی کی تعلیم دیجیے، سورہ مریم پڑھائیے، سورہ نور پڑھائیے اپنی بچیوں کو۔ صبح ناشتہ بنا کے اسکول کو بھیج دینا یا مدرسے کو بھیج دینا اور شام میں کھانا دے دینا، یہی ماں باپ کا کام نہیں ہوتا۔ ماں باپ کا کام یہ ہوتا ہے کہ ان کو بیٹھ کر تفسیر ان کو سنائیں، ان کو تعلیم سنائیں، ان کی تربیت کریں، ان کی ذہنی تربیت کریں۔ کھانا پکا کے دینا تو یہ جانور بھی کرتا ہے نا، جانور بھی کھانا لا کے دیتا ہے۔
چڑیاں بھی کھانا لا کے دیتی ہیں اپنے چوزے کو۔ ذہنی تربیت کرو انسان اگر ہو، ان کے ایمان اور اخلاق کی حفاظت کرنا سیکھو۔ تو بہرحال حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی لڑکا بغیر باپ کے عطا کر دیں گے کہ میں اللہ کے لیے تو کوئی معمولی بات ہے جو اللہ بغیر ماں باپ کے آدم کو بنا سکتا ہے، جو اللہ آگ میں حضرت ابراہیم کو محفوظ رکھتا ہے، جو اللہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے 12 چشمے جاری کر سکتا ہے، جو اللہ اس لاٹھی کو سانپ بنا سکتا ہے اور اس سانپ سے پھر لاٹھی بنا سکتا ہے، جو اللہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کو روشن سورج کی طرح کر سکتا ہے، وہ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے کہ بغیر باپ کے بیٹا پیدا کر دے۔ کیا آج کے زمانے میں سائنس نے اس بات کو واضح نہیں کیا کہ بغیر باپ کے بھی بچہ ہو سکتا ہے؟ کیا آج نہیں ہو رہا ہے؟ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ کے معجزے کا انکار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کا بیٹا نہیں بلکہ اللہ نے معجزے کے طور پر بغیر مرد کے پیدا کیا ہے، اور اپنی طرف سے اللہ نے اس کو ایک نشانی بنایا ہے، رحمت بنایا ہے۔ اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر پھونک ماری، جس کے بعد میں بچے کا حمل قرار پا گیا۔ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، اس بچے کا حمل ٹھہر گیا، اور جب ولادت کا وقت قریب آیا تو وہ اس کو لے کر لوگوں سے الگ ایک دور مقام پر چلی گئی، لوگوں سے الگ دور مقام پر چلی گئی تاکہ بدنامی سے بچ سکیں۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، پھر زچگی کے درد نے انہیں ایک کھجور کے درخت کے پاس پہنچا دیا۔ یعنی زچگی کا درد ہے، کوئی نہیں ہے آس پاس، اکیلے ہے، تنہا ہے، ایسے موقع پر آدمی کا کسی آدمی کا ساتھ ہونا، خاص طور پر کسی شوہر کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، تاکہ اس کو مانوسیت رہے، ہمت رہے، دل بندہ رہے۔ لیکن اس موقع پر تنہا تھی، اب وہ ڈر رہی تھی، وہ کہنے لگی کاش کہ میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی، کاش کہ میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور مر کر بھولی بسری ہو جاتی۔ اور ہم بدنامی کا جو خوف ایک خاتون کو ستاتا ہے، عزت پر دھبا لگ جاتا ہے تو پھر وہ واپس نہیں دھلتا۔ لڑکیوں کو چاہیے کہ وہ اپنی عزت خود کرنا، اپنی عزتوں کا خیال کرنا خود سیکھیں۔ آوارہ لڑکوں کے ساتھ میں پارکوں میں گھومنا اور یوں سمجھنا کہ یہ میری محبت ہے، یہ میری زندگی ہے، یہ میرا ہم سفر ہے، یہ میرا رفیق حیات ہے، یہ سمجھنا بالکل بھولا پن اور کم عقلی ہے۔ مرد تو اپنے مزے اڑا کر نکل جاتے ہیں، لیکن دھبا اور داغ عورت پر لگ جاتا ہے، عورت پر دھبا لگ جاتا ہے کہ یہ آوارہ لڑکی ہے، یہ طائفہ ہے، یہ زانیہ ہے، یہ بے شرم ہے، نالائق ہے۔ مرد تو پتہ نہیں کدھر نکل جاتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت مریم کو ایک خوف تھا، تو کہنے لگی کہ کاش میں مر گئی ہوتی اس سے پہلے، ایسا کچھ ہو گیا سب کچھ، اب آگے کیا ہوگا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو آگے پھر اللہ نے کہا فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا، فرشتے نے ان کے نیچے ایک جگہ سے انہیں آواز دی، غم نہ کرو، تمہارے رب نے تمہارے نیچے ایک چشمہ پیدا کر دیا ہے۔ یعنی اللہ نے ان کے لیے چشمہ جاری کر دیا۔ جو اللہ حضرت اسماعیل کی ایڑیوں سے پانی نکال سکتا ہے، وہ اللہ یہاں بھی پانی نکالنے پر قادر ہے، وہاں پر پانی نکال دیا اللہ نے۔ پھر اللہ نے کھجور کی ٹہنی دی، اس کو نیچے کر دیا۔ حمل کی حالت میں کھجور کھانا مفید ہوتا ہے۔ اب ہم کھجور کہاں کھاتے، گولیاں کھاتے، خالی گولیاں جتنے والے ہوتے کھاتے۔ کھجور کھاؤ بولتے ہو خالی، وہ بھی افطاری میں، وہ بھی ایک چکتے ہیں، تبرکن چکتے۔ کھجور کھاؤ میرے بھائی، کھجور کھاؤ، انجیر کی قسم اللہ نے کھائی، زیتون کی قسم اللہ نے کھائی ہے، یہ اچھی چیزیں کھاؤ نا۔ گولی برابر کھاتے رہتے، اچھی چیزیں کھاتے ہی نہیں۔ اپنے بچوں کو لیس دلاتے، سکا پاپڑ، سکا آلو، سڑا کے گلا کے سکھا کے اس کو چپس بنا کے بیچتے تھے، وہ کھلاتے بڑے شوق سے۔ اخروٹ کھلاؤ نا بھائی، بادام کھلاؤ نا، خرچہ اتنا ہی ہوتا۔ 10-10 روپے کا لیس لے کے دیکھ لو اور 10-10 روپے کا بادام لے کے دیکھ لو، اتنا ہی ہوتا خرچ، زیادہ کوئی لمبا چوڑا فرق نہیں رہا۔ آج کل بادام بہت مہنگا رہتا،
روزانہ کے بچوں کے خرچے دیکھ لو اور پھر اس کے بعد وہ حساب کر کے بادام لا کے دیکھ لو، اتنا ہی ہوتا خرچہ آس پاس۔ بادام کھلاؤ، اخروٹ کھلاؤ، کشمش کھلاؤ، میٹھا کھانا دل بناتا ہے، سکا کھجور بھی کھلاؤ، پکا کھجور بھی کھلاؤ، کچا کھجور بھی کھلاؤ، پستہ بھی کھلاؤ، اچھی چیزیں کھلاؤ نا گھر میں۔ پیسے دے دے کے گندی چیزیں، چاکلیٹ، کریمہ، بلا بدتر، جو گندی گندی چیزیں مارکیٹ میں آئی ہیں پیک ویک کر کے اس کو خوبصورت اوپر سے بنا کے دے دیتے، بچوں کو وہی کھلاتے۔ سانپ بھی بہت خوبصورت دکھتا، ڈال دو اس کے سامنے لے جا کے، اس کو بھی ہاتھ لگا کے کھیلتا بچہ، مارا ایک ڈنک تو معلوم ہوتا۔ خوبصورت پھندا ہے تو ڈال لیتے کہ ہاں گلے میں بہت خوبصورت دکھ رہا ہے انہیں بول کے، اچھے خوبصورت پیکنگ میں لا کے دے رہے ہیں، وہ نہیں کھاتے۔ فروٹس رکھے ہوئے رہتے وہ بھی نہیں کھاتے، وہ پیکنگ میں رکھے ہوئے رہتے خوبصورت، اس کو جا کے کھاتے رہتے، وہی کھاتے رہتے۔ بہرحال بات آئی تو وہ بھی ذکر کر دیا۔ حضرت مریم کو اللہ نے یہ کہا کہ زچگی کے دوران کھجور کھاؤ، گرم چیزوں کا کھانا زچگی کے وقت میں، جب زچگی قریب ہو ڈاکٹر سے مشورہ کر کے کھاؤ، یا مفتی صاحب بولے کہ آپ کھانا جب کھانا شروع کر دیں گے، بعض مرتبہ نقصان بھی ہو سکتا، شروع میں کھانا شروع کر دیں گے، ایک ہونے کا ایک ہو جاتا، تو ڈاکٹر سے حکیم سے مشورہ کر کے کھاؤ، مگر اچھی چیزیں کھاؤ، بولنے کا مقصد یہ۔ تو کھجور کھانے کے لیے اللہ نے کہا، جھاڑ کو جھکا دیا اور حضرت مریم نے اس چشمے سے پانی پیا اور پھر کھجور بھی کھایا۔ پھر وہاں پر جو ہے حضرت مریم کو اولاد ہوئی اور اللہ نے کہا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَن نُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا۔ اب تم یہ بچے کو لے کر جاؤ۔ حضرت مریم بچے کو تھوڑا سا بچہ ہونے کے بعد میں بچے کو لے کر بستی میں گئی۔ اب ان کو ڈر تھا تو اللہ نے وہاں سے آواز دی، کہا کہ دیکھو اگر کوئی تم پر الزام لگائے، تم سے کچھ پوچھنے کی کوشش کرے تو تم یوں کہنا میرا روزہ ہے۔ یعنی پہلے زمانے میں ایک روزہ یہ بھی ہوتا تھا، منہ کا روزہ، زبان کا روزہ، بات چیت نہیں، کچھ بھی منہ سے بولتے ہی نہیں تھے، خاموشی کا روزہ ہوتا تھا یہ پہلے زمانے میں۔ تو حضرت مریم کو یہی کہا، تو مریم جب بچے کو لے کر گئیں تو کہا کہ دیکھو میرا روزہ ہے، بات چیت کا روزہ ہے۔ سارے کے سارے خاموش، یہ کیا بات ہوئی بات چیت کر۔ اب وہ لوگوں نے الزام لگانا شروع کیا، یا اخت ہارون ما کان ابوکی امرأ سوء وما کانت امکی بغیہ۔ ارے ہارون کی بہن، ہارون یعنی ان کے کوئی بھائی تھے، وہ ہارون نہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، یہ دوسرے ہارون تھے، ان کے نام پر نام رکھے۔ تو کہا کہ تمہارے بھائی تو ایسے نہیں تھے، بڑے پاک باز گھرانے سے ہو، تم اچھے گھرانے سے ہو، نیک گھرانے سے، دیندار گھرانے سے ہو، تم ایسی حرکت، ارے تمہارا کو بچہ ہو گیا، ایسا کیسا ہو گیا؟ ایک بچی اگر گناہ ہو جائے تو پورا خاندان کو لوگ بدنام کرتے ہیں، پورے خاندان کی عزتوں کو داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ تو بہرحال اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اپنی عزت تو گئی، پورے خاندان کی عزت بھی چلی جاتی ہے۔ تو جب مریم علیہ السلام سے کہا تو مریم علیہ السلام میں تو روزہ ہوں، خاموش اشارہ کرے۔ اب جیسے یہ خاموشی کی طرف اشارہ کرے اور پھر بچے کی طرف بھی اشارہ کیا مریم کے، دیکھو یہ بچے سے پوچھ، جو بھی پوچھنا ہے بچے سے پوچھو۔ اب سارے کے سارے یہود جو تھے پریشان ہو گئے، یہ ہمارے ساتھ مذاق کر رہی ہے، ہم اس سے سوال پوچھ رہے ہیں اور یہ بچے سے پوچھو بول رہی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام گود میں ہی آواز دے رہے ہیں، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گود میں، تین بچوں نے گود میں جھولے میں جو ہے بات کی، ایک یوسف علیہ السلام، ایک جریج صاحب جریج، ایک واقعہ ایک لمبا تفصیل ہے جو الادب المفرد امام بخاری کی کتاب میں ہے، اور ایک پھر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے جو ہے گود میں بات کی، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں۔ کیا کہا؟ اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی، یعنی انجیل دیا، عطا فرمائی۔ وجعلنی نبی، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اللہ نے نبی بنایا ہے۔ تو اللہ نے جس کو نبی بنانا ہوتا ہے اس کی پشتوں میں اللہ کوئی ایسے زانیہ کو بھی نہیں رکھتے، ہوں میں پاک دامن۔ گود میں بات کیا تو وہ حیران ہو گئے، ششدر رہ گئے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اللہ نے کتاب دی، نبی بنایا، اور پھر اللہ نے آگے ان کا تعارف کا ذالک عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام پھر بڑے ہوئے، اللہ نے ان کو کتاب بھی عطا فرمائی،
اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھونک مارتے تو کسی مٹی کے پرندے کو بنا کے پھونک مارتے تو وہ پرندہ زندہ ہو جاتا تھا. کسی مردے کے پاس جا کے قم بإذن اللہ کہتے تھے تو وہ مردہ زندہ ہو جاتا تھا. مردہ زندہ. اللہ نے یہ طاقت دی، قوت دی، اللہ نے دی ہے. اگر اللہ کسی کو کوئی طاقت دے، اللہ اگر کسی کو کوئی طاقت دے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ خدا ہے یا وہ خدا کا بیٹا ہے. اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کو اوروں سے کچھ زیادہ طاقت عطا فرمائی. جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے طاقت عطا فرمائی ہے، اسی طرح آخر زمانے میں دجال کو بھی اللہ طاقت دیں گے. وہ آسمان کو کہے گا بارش برسا تو آسمان سے بارش برسے گا. وہ ایک آدمی کو 2 ٹکڑے کر کے پھر اس کو جوڑے گا اور کہے گا کہ زندہ ہو جا تو وہ آدمی زندہ ہو جائے گا. وہ کھیتی کو کہے گا کہ اے زمین تو کھیتی نکال، تو زمین کھیتی نکالنا شروع ہو جائے گی. وہ جس کو چاہے پانی دے گا اور جس کو چاہے وہ روزی دے گا. اس کے ایک ہاتھ میں آگ ہوگی اور ایک ہاتھ میں اس کی جنت ہوگی. جو اس کی جنت میں جائے گا وہ حقیقت میں جہنم میں جائے گا، جو اس کی آگ میں جائے گا وہ حقیقت میں جنت میں چلا جائے گا. تو یہ اخیر دور میں دجال کو اللہ پوری طاقتیں عطا فرمائیں گے لوگوں کے امتحان، لوگوں کی آزمائش کے لیے. جو کمزور ایمان والے ہوں گے اس کی کرشماتی طاقتوں کو دیکھ کر اس کو خدا مان لیں گے. خاص طور پر عورتیں، خاص طور پر سب سے زیادہ اس کی اتباع کرنے والے یہودی اور عورتیں ہوں گی. اس کی اتباع کریں گے اور اس کو خدا مان لیں گے. یہاں پر ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کو یاد رکھنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے بہت ساری طاقتیں دی تھیں، لیکن وہ تھے اللہ کے بندے. وہ اللہ نہیں تھے، وہ اللہ کے بیٹے نہیں تھے، وہ اللہ کے رسول تھے، اللہ کے پیغمبر تھے. اسی طرح یہ دجال جو ہوگا یہ شیطان ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا فتنہ، ہر نبی نے اس فتنے سے ڈرایا ہے، سب سے بڑا فتنہ ہے. یہ آج دنیا میں جو جتنے بھی فتنے چل رہے ہیں، جتنی بھی پلاننگ چل رہی ہے، سب دجال کے آنے کے لیے، لانے کے لیے پلاننگ چل رہی ہے. میں تفصیل کبھی کھول کر بتاؤں گا. یہ جو ساری چیزیں، ڈر خوف کا ماحول جو پوری دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے، بس یہ ایک بگ باس کا انتظار ہے، ایک بگ باس کا انتظار ہے. دجال کے لیے راہیں ہموار کی جا رہی ہیں. اس کی ایک آنکھ کا نشان ہر جگہ عام کیا جا رہا ہے. اس وقت بھی یاد رکھنا ہے کہ وہ چاہے کتنی بھی طاقتیں دکھا لے، کتنے بھی کرشمے دکھا لے، اللہ ایک ہے، اس کو کوئی اولاد نہیں ہے. اور پھر اس کو ختم کرنے کے لیے آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اس کو ختم کرنے کے لیے آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی. کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، قرآن نے فرمایا، جا بجا فرمایا، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک. اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابھی موت نہیں دی ہے، ابھی وفات نہیں دی ہے. ان کی عمر کو آخر زمانے میں پوری کریں گے. ابھی اللہ نے ان کو یہودیوں کی دشمنی سے، یہودیوں کے قتل کرنے سے بچا کر ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا ہے. قیامت کے قریب آسمان سے اتریں گے، پیدا نہیں ہوں گے. یاد رکھیے میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، آسمان سے نازل ہوں گے، اتریں گے سفید مینار پر دمشق کی جامع مسجد میں. پیدا ہوں گے بولے تو پھر ایک نیا فتنہ کھڑا ہو گیا قادیانی کا. انہیں بولتا میں مسیح تھا بولا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخر زمانے میں آئیں گے اور ان کو دیکھ کر پھر یہ عیسائی ایمان لائیں گے. اور پھر دجال کی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ختم کریں گے، اس کے فتنے کو ختم کریں گے. اس سے پہلے تو دجال سے پہلے حضرت مہدی بھی آئیں گے. تو یہ وہ تھا خلاصہ قرآن کی آیات کے سلسلے میں. آج 25 دسمبر ہے. خدا کے لیے یہ ہیپی کرسمس، میری کرسمس ہرگز اس کا استعمال بھی مت کیجیے. اپنے بچوں کو عیسیٰ علیہ السلام کا جو عقیدہ میں نے آج بیان کیا ہے اس کا خلاصہ آپ ضرور بتائیے. اپنی خواتین کو بھی بتائیے. بچوں کو، بڑے بڑے بچے ہو جاتے ہیں لیکن ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے یا اللہ کے بیٹے تھے. میں نے 9th کلاس 10th کلاس کے بچوں کو بھی پوچھا، مسلمان بچوں کو پوچھا کہ بھئی تمہارا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ بس کچھ بھی نہیں، معلوم نہیں بولتے. یا یہ کہ کچھ ایسے جو مشنری اسکولس میں پڑھتے ہیں وہ بول دیتے ہیں کہ وہ سن آف دی گاڈ تھے. کتابوں میں یہی پڑھایا جا رہا ہے، یہی لکھایا جا رہا ہے، یہی تعلیم دی جا رہی ہے. اور پھر مشنری اسکولس میں ان کا ایک پتلا بھی بنا ہوتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا کہ ان کو صلیب پہ چڑھایا گیا، سولی دے دی گئی. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں دی. وہ لوگ قرآن کے اعتبار سے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچا کر اٹھا لیا اور جو ان کو قتل کرنے گیا تھا اسی کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا بنا دیا.
تھوڑی دیر کے لیے، اور لوگوں نے اس کو قتل کیا، اس آدمی کو، سمجھے یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، لیکن اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل ہونے سے بچا لیا۔ یہی ہماری قرآن کی تعلیمات ہے۔ یہ سارے عقیدوں کو ذہن میں رکھیں، محفوظ رکھیں، بچوں کو سمجھائیں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی سمجھائیں، مہدی کے بارے میں بھی سمجھائیں، دجال کے بارے میں بھی سمجھائیں، بتائیں۔ آنے والے دور میں بہت فتنے اٹھ رہے ہیں، بہت فتنے اٹھ رہے ہیں، ہر آنے والا دن گمراہی، خوف، دہشت گردی کا اتنا خوف نہیں ہے جتنا کورونا گردی کا خوف ہو رہا ہے۔ بہرحال اللہ حفاظت فرمائے۔ بیماری ہو تو بیماری ہے بھی نہیں ہے، آج تک سب کنفیوژن ہی ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ لیکن مقصد بس یہی ہے آج کی اس بیان کا کہ اپنے بچوں کے عقیدے کو بگڑنے سے بچا لیجیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو عقیدہ ہے وہی ہے۔ میری کرسمس ہرگز بھی مت کہیے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ میری کرسمس کا مطلب ہوتا ہے اللہ نے بیٹا جنا، معنی غلط ہے اس کا، ایسا نہیں۔ میری کرسمس کا مطلب اللہ نے بیٹا جنا نہیں ہوتا ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے میری کرسمس کا معنی اللہ نے بیٹا جنا، لیکن انڈائریکٹلی ان کا ساتھ دیے جیسی بات ہوتی ہے کہ وہ لوگ مناتے اس لیے کہ اللہ کو بیٹا ہوا، مناتے ہیں۔ اگر ہم میری کرسمس ہیپی کرسمس بول رہے ہیں تو مطلب یہ ہوگا ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو پیدائش کا دن منانا یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ یہ ہیپی برتھ ڈے بھی ختم کر دو اللہ کے واسطے۔ کیوں غیروں کی چال پہ چل رہے ہو؟ کیوں غیروں کے طریقے پہ اپنا رہے ہو؟ تمہیں ایمان اور اللہ رسول زیادہ محبوب ہے یا تمہارے ہیپی برتھ ڈے کا کیک تمہیں زیادہ پسند ہے؟ کہتے بھی یہی ہو، بولتے بھی یہ کہ ہمیں اللہ کے رسول سے زیادہ محبت ہے، پھر کیوں مناتے ہو؟ ان کا طریقہ ہے نا بھیا، وہ لوگ کرتے ہیں نا، پھر آپ کیوں کرتے ہیں؟ ان طریقوں سے بچو۔ آخر بات ختم یہ ہے کہ یہ تو ایک موضوع تھا جو ختم ہو گیا۔ 31 دسمبر تک MLC الیکشن میں ووٹ ڈالنے والوں کے لیے رجسٹریشن ہے۔ MLC الیکشن ہونے والا ہے، مارچ میں ہوگا وہ، تو اس میں یہ ہوگا کہ جو گریجویٹ لوگ ہیں وہ لوگ بھی اس میں ووٹ ڈال سکتے۔ آپ مقامی اپنے نمائندوں سے، لیڈروں سے اور معلوم کر سکتے۔ یہاں پر SIU کے بھی کچھ ساتھی ہوں گے اور جماعت اسلامی کے وغیرہ وغیرہ بہت سارے لوگ ہوں گے، بڑے لوگ ہوں گے، جو بھی جماعت کے ہو، جو بھی تنظیم کے ہو، سبھی اپنے ہیں، سب کوئی بھی ہوں گے، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے بہت سارا واٹس ایپ میں اس کے وہ بھی آ رہے ہیں، لنکس بھی آ رہے ہیں۔ گوگل پہ فارم 18 MLC الیکشن 2020 اگر آپ سرچ کریں گے تو وہاں پر آپ کو وہ فارم بھی پورا کھل جائے گا۔ اس میں آپ کی ڈگری کی فوٹو کاپی اس میں ڈالنا ہوتا ہے اور نام، ایڈریس وغیرہ۔ تو یہ MLC کا بہت اہم الیکشن ہے، اس میں گریجویٹ لوگ بھی ووٹ کر سکتے ہیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ جو قوانین، نئے قوانین بن رہے ہیں، جو ہمارے مراکز پر، مدارس پر، ہمارے دینی مساجد پر، قرآنی احکام پر جو بار بار قوانین بنا کر حملے کیے جا رہے ہیں، اس کو رکوانے کا ایک ذریعہ ہو سکتا ہے۔ ایک یہ چھوٹا سا ذریعہ ہے، تو اس کے لیے بھی آپ لوگ کوشش کریں۔ 31 دسمبر سے اپنے فون سے کر سکتے ہیں بھائی، گریجویٹ ہے مطلب ہے کہ اپنے فون سے کر سکتے ہیں۔ آپ فارم 18 سرچ کریں، وہاں پر آپ جو رجسٹر۔ دوسری پارٹیاں والے جو فسطائی طاقتیں، ہندوتوا پر چلنے والی جو پارٹیاں ہیں، یہ لوگ اتنے اس میں ایکٹیو ہے کہ آپ جیسے ہی رجسٹریشن کر لیں گے فوری ان لوگوں کا میسج آپ کو آ جا رہا ہے کہ ہمارے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کرو۔ 1.5 لاکھ سے زیادہ ووٹر ہیں اس میں گریجویٹ ہمارے۔ رنگا ریڈی، محبوب نگر، حیدرآباد، تین کا ہو رہا ہے ابھی، تو 1.5 لاکھ سے زیادہ ہے۔ اس میں سے 2014 میں 10,000 لوگوں کے رجسٹریشن ہے، 10,000 میں سے صرف 7,000 ڈالے۔ آیا کس کا MLC؟ ان کا آ گیا۔ ہمارے لوگ ہیں خواب غفلت میں، تو سیاست کی سین بھی نہیں معلوم ہے۔ اب ذرا سیکھو، سمجھو، اب ایسا سونے کا دور نہیں ہے۔ امت سو گئی تھی، مری نہیں تھی، امت سو گئی تھی، مری نہیں ہے، اب ذرا بیدار ہو رہی، الحمدللہ بیدار ہو رہی ہے۔ پورا بیدار ہو گئے تو پھر انشاءاللہ نیا پار ہے انشاءاللہ۔ الحمدللہ اللہ کی ذات سے بہت امیدیں، خوف بھی ہے، اندیشے بھی ہیں، اور اللہ کی ذات سے بہت امیدیں بھی ہے، مگر امید ہے بلکہ خاموش گھر میں بیٹھ جانا نہیں ہے، تھوڑا تکلیف کر کے وہ فارم بھی فل اپ کر کے MLC کا رجسٹریشن 31 دسمبر تک ہے۔ ووٹ کس کو ڈالنا ہے وہ مارچ میں آئیں گا آپ کو، پھر اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔